السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ حاضرین انجمن، مشفق اساتذہ اکرام، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس پررونق محفل میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن۔ آج کے اس پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور غم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے؟ ہماری عزت و آبرو کا جنازہ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے روبے دبدبے کا خاتمہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق پارا پارا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان ہماری کمر کیوں توڑی جا رہی ہے؟ اگر ہم ان تمام باتوں پر نہایت سنجیدگی سے غور و فکر کریں گے، اپنی عقل و خرد کو حرکت میں لائیں گے، تو یہ بات صاف طور سے پتہ چلے گی کہ ہم نے اپنی اس مقصد کو بلا دیا، ہم نے اپنی اس سبب کو چھوڑ دیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی اور تمہاری ہوا اڑ جائے گی۔ اور ہم نے اپنے نبی کے اس فرمان کو بلا دیا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی برکت تھی، ہم آہنگی میں ایک جہتی کا سرمایہ موجود تھا، اور دنیا میں ہم آہنگی میں جہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامی اختلاف و انتشار سے دور تھی۔ اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے جوتوں کی دھول بنی ہوئی تھی، دریاؤں صحرا بیاباں اور سمندروں میں ہماری حکمرانی تھی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اے مسلمانوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، شاہان ملک کس چیز کی بدولت پر سری اقتدار تھے؟ کھڑے کس چیز کی بدولت پر سری اقتدار تھے؟ تیموری سلطنت کیا و بحالی کا کیا راز تھا؟ وہ کون سی چیز تھی جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کا روح تبدیل قائم تھا؟ ایمان کے بعد وہ کون سی طاقت تھی کہ خود و فرعون کا نام دینے والے سربراہان مملکت مسلمانوں کی طرف انجام رہتے تھے؟ کیا وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی برکت نہیں تھی؟ کیا وہ اتحاد و اتفاق کی دولت نہیں تھی؟ کیا وہ ہماری میں جہتی کا فیض نہیں تھا؟ ہاں یقیناً تھا، اس لیے شاعر نے کہہ دیا بہار نو ماضی میں عباد خزاں تم ہو، بہار نو ماضی میں عباد خزاں تم ہو، نشان راہ ماضی میں عبد نشا تم ہو، کہ تم ماضی میں ایک شعلہ آج بس الٹا دیا تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانا کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ لیکن آج مجھ کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کے جرائم مسلم امہ میں داخل ہونے لگے، جس کی وجہ سے ان کی صفیں بکھر گئی، ان کے معصوموں کی جانوں کو تلواروں کے دھار پر اچھالا گیا، ان کے بوڑھے ماں باپ کو بندوق کے دہانے پر کھڑا کر دیا گیا، ان کی عورتوں کی عصمت کو تار تار کر دیا گیا، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لیکن ہم اپنے ڈر عید کی مسجد بنا کر اس میں خوش رہے، مسلک کا کھیل کھیلتے رہے، ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا رہا، لیکن ہم اپنے آپ کو معمول محفوظ سمجھتے رہے، اتحاد و ماہنگی کا چراغ بجھ رہا تھا، لیکن ہم اپنے گھر کا دییا جلانے میں مصروف تھے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین اتحاد و اتفاق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کے نصرت کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس میں تمہارے دل میں الفت ڈال دی، اب تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور جب تم آگ کے گڈھے کنارے پھینکے جا چکے تھے تو اس نے تم کو بچا لیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم
ہدایت پا جاؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم، کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، کھلی واضح تعلیمات پانے کے باوجود اختلافات میں مبتلا ہو گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں سب عذاب دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ان صحابہ اقوام کی طرف ہے جنہیں من جانب اللہ وعدہ خود تعلیمات ملی تھی، لیکن انہوں نے اس تعلیمات کو بھلا دیا، اس تعلیمات کو پچھ ڈال دیا اور غیر متعلق علمی اور فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے اور الگ الگ طبقے میں بٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد و اتفاق کی طرف دلاتے ہوئے فرماتے ہیں من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو شخص اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کشی اختیار کرے گا تو اور جماعت سے الگ ہو جائے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کو جاہلیت کے نام سے موسوم کیا۔ یہاں صاف طور سے پتہ چلتا ہے جاہلیت کی موت کا انجام نار جہنم ہے۔ باخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔